اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1/12/2025۔ محی الدین بھائی تو ہیں، نعمان بھائی چھٹی، جمیل بھائی نہیں ہیں، نظر نہیں آ رہے، محمد جاوید بھائی ہیں، افضال بھائی ہیں، اشرف بھائی نظر آ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے تو ہیں، خورشید بھائی بھی ہیں۔ آپ کا نام لیا نا میں نے، محمد جاوید بھائی کرے بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اب ہم نے جو اسماء اشارات سے شروع کیا تھا، پہلے ہم نے سمجھا کتاب و قلم، پھر ہم نے قریب کے اشارات کو سیکھا۔ قریب واحد مذکر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ھذا، یعنی ھذا کتاب۔ تھوڑا دور کے لیے ذاک کتاب، ذالک الکتاب، وہ بہت دور۔ مؤنث میں ھذہ سبورہ، تلک السبورہ، تلک السبورہ، ایک کے لیے مؤنث۔ دو مذکر قریب کے لیے قریب، ھذانی کتابانی، اور دو مذکر دور کے لیے ذالک کتابانی، دو کے لیے۔ یہ دو مؤنث کے لیے ہاتانی کراستانی، وہ دور دو مؤنث کے لیے تانی کا کراستانی۔ یہ سب مذکر بے جان چیزوں کے لیے، غیر ذوی العقول، غیر ذوی الروح، جن میں روح نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ تو ھذہ کتب، تلک کتب، وہ بہت ساری کتابیں۔ مؤنث جمع قریب کے لیے ہم کہتے ہیں ھذہ قلنسوات، ھذہ کراسات، اور تلک کراسات، وہ بہت زیادہ دور کیا ہیں، کاپیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ جاندار کے لیے قریب کے لیے یہ سب لڑکے، ہؤلاء اولاد، وہ سب لڑکے، اولئک الاولاد، یہ سب بچیاں ہیں، ہؤلاء بنات، یعنی ہؤلاء اور اولئک بنات۔ پھر ہم آگئے حروف جارہ، واو، باؤ، تاؤ، کاف، لام، واو، منذ، مثقلہ، رب، حاشا، من، عدا، عن، علی، فی، حتی، الی، یہ سارے 17۔ پھر ہم نے موصوف صفت پڑھے، پھر الوان پڑھے، رنگ پڑھے عربی کے اندر۔ پھر ہم آگے بڑھ گئے، ہم نے ضمائر پڑھی۔ انا، میں ایک مذکر، انا، میں ایک مؤنث، نحن، ہم دو مذکر، نحن، ہم دو مؤنث، نحن، ہم سب مذکر، نحن، ہم سب مؤنث۔ انت، تم ایک مرد مذکر، تم ایک مذکر، انتما، انتم مخاطب، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، ٹھیک ہے۔ پھر ہم ان کے مختصر ضمائر پڑھیں۔ انا کی یا، نحن کی نا، انت کی کا، کما، کم، کی، کما، کننا، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن۔ پھر ہم آگے فعل ماضی پر، فعل ماضی جو گزر چکا، تو ہم نے فعل ماضی کے غائب سے صیغے شروع کرے۔ ہم نے کہا فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا، یہ ہو گیا۔ پھر ہم آگے تھے نہیں پر، یعنی کہ نہیں مارا اسے ایک مرد نے، تو ما فعل، نہیں کرا اسے ایک مرد نے کام، ما فعل، ما فعلو، ما فعل، ما فعل، ما فعلا، ما فعلو، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلت، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلت، ما فعلنا، یہ ہو گیا۔ پھر ہم آگئے مضارع پر، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلن، افعلو، نفعلو، یعنی کہ وہ ایک مرد کام کرتا ہے، کر رہا ہے، کرے گا، نہیں کرتا، منفی، نیگیٹو، تو لا یفعل، لا یفعلو، لا یفعلانی، لا یفعلون، لا تفعلو، لا تفعلانی، لا یفعلنا، لا تفعلو، لا تفعلانی، لا تفعلون، لا تفعلین، لا تفعلانی، لا تفعلن، لا افعلو، لا نفعلو، اس طرح ہو جائے گا۔ اب ہم آگے آگئے، ہم نے سبق نمبر یہاں پر شروع کر لیے تھے
ہاں الدرس الثالث والاربعون یعنی کہ 43 40 اور 3. رقم الورقہ ثلاثہ 93 صفحہ نمبر 93. الفعل الماضی فعل ماضی کے صیغے یہاں سے اور چل رہے ہیں تثنیہ کے ساتھ. تثنیہ کس کو کہتے ہیں؟ دو. تثنیہ کس کو کہتے ہیں بھائی خورشید بھائی؟ دو. جیسے اردو میں ہم دو کے لیے کیا بولتے ہیں؟ دو. دو کے لیے دو چیزوں کے لیے ہم کیا بولتے ہیں بھائی؟ یہ دو، یہ دو چیزیں. تو عربی میں اس دو کو کیا بولتے ہیں؟ تثنیہ. تثنیہ تثنیہ یعنی کہ دو. ہاں التلمیذان یعنی کہ دو شاگرد. تثنیہ تثنیہ یعنی کہ دو. کسی بھی دو چیزوں کے لیے عربی میں ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ تثنیہ. جیسے اردو میں ہم اس کو دو کہتے ہیں نا، واحد اثنان. ایک کو ایک کہتے ہیں ہم عربی میں، اس کو واحد کہتے ہیں. دو کو اثنان اور تثنیہ دونوں کہہ سکتے ہیں. کوئی بھی دو چیزیں بنانی ہو تو اس کو عربی میں کہتے ہیں تثنیہ کرنا، یعنی کہ دو بنانا. اور دو بنانے کے لیے ہم نے قاعدہ کیا سیکھا تھا کہ الف نون بڑھا دیتے ہیں. دیکھیں التلمیذانی میں الف نون ہے نا آخر میں. تلمیذن کہتے ہیں شاگرد کو، تلمیذ. جب الف نون آپ نے آخر میں بڑھا دیا، سب سے اوپر لال میں جو لکھا ہوا ہے بریکٹ کے اندر، ڈبے کے اندر، التلمیذان، تو دو شاگرد ہو گئے. ٹھیک ہے. اس سے پچھلے سبق میں لازمی ہم نے ایک شاگرد کی بات کی ہوگی. التلمیذ دیکھیں پچھلا سبق جو ہے صفحہ نمبر 51 پہ التلمیذ ہے، اور وہاں پہ الف نون اگلے سبق میں بڑھا دیا تو کیا ہو گیا؟ دو شاگرد. ٹھیک ہے. پہلے ایک شاگرد کی بات کریے، اب دو شاگردوں کی بات کر رہے ہیں. اور اگلے سبق میں، اس سے اگلے سبق میں دیکھیں گے تو التلامیذ ہونا چاہیے، یعنی کہ بہت سارے شاگرد. تلامیذ بہت سارے شاگرد، یعنی 3 یا اس سے زیادہ. جیسے ہم ادھر صیغوں میں بھی ایسی کرتے ہیں نا، 1 2 3 1 2 3 1 2 3 اس طرح کرتے ہیں نا. یہاں پہ بھی یہی کرتے ہیں 1 2 اور 3. تو یہی اسی طریقے سے یہاں بھی سکھا رہے ہیں. التلمیذان یعنی کہ دو شاگرد. اب یسأل الاستاذ، استاد سوال کرتے ہیں. خالدن و محمودن، کن دونوں سے؟ ہاں اب دو کی بات ہے نا، دونوں کے نام لیے. خالد اور محمود ان دونوں لڑکوں سے استاد سوال کرتے ہیں. ماذا کیا ہے؟ فعلتما جو تم دونوں نے کام کیا، فی الصباح صبح میں، صبح سے تم نے کیا کام کیا بھائی دونوں نے؟ تو فعلا ہم نے پڑھا ہے، اور یہ تم دونوں کی شارٹ فارم بھی آتی ہے نا. انتم تو انتما، انتا انتما انتم ضمیر آتی ہے نا، یہ ہم نے پڑھی ہے نا. انتا انتما انتم، تو انتما فعلتما، تم دونوں کے لیے جوڑ دیا فعلا کے ساتھ. فعلتما تم دونوں نے کیا کام کیا. فیقولان پس وہ دونوں کہتے ہیں یا سیدنا، ہاں یا سیدنا اے میرے محترم، اے ہمارے محترم استاذ. قمنا ہم دونوں اٹھے، ہم دونوں کھڑے ہوئے. قمنا یہ والا صیغہ ہے، دو والا. نا نحنو کا مختصر ضمیر نا. قم کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، اور نا ہم دونوں کھڑے ہوئے. قمنا فی الصباح الباکر صبح سویرے جلدی. وتوضأنا اور ہم دونوں نے وضو کیا. وذهبنا اور ہم دونوں گئے. الی المسجد مسجد کی طرف. وصلینا اور ہم دونوں نے نماز پڑھی. فجر کی. مع الجماعہ جماعت کے ساتھ. مع معنی ساتھ. وتلونا القرآن الکریم اور ہم دونوں نے تلاوت کری قرآن کریم کی. ثم رجعنا الی البیت ہم دونوں نے سلام کیا اپنے باپ کو اور ماں کو. ہاں اور ہم دونوں نے اپنے والدین کو یعنی کہ والد اور والدہ کو سلام کیا. وجئنا الی المدرسہ
اور آ گئے ہاں اور ہم آئے آئے مسجد کی طرف مدرسے کی طرف. ٹھیک ہے چلیں آگے. مطلب تم فی الصباح ہاں کب تم دونوں اٹھے صبح میں کب تم دونوں اٹھے صبح میں قمنا عند اذان الفجر فجر کی اذان سے پہلے ہاں ہم دونوں اٹھے قمنا عند اذان کے وقت. اذان کے وقت قمنا عند اذان الفجر ہم دونوں اٹھے اذان فجر کے وقت. ہاں حل سمعتما الاذان کیا تم دونوں نے اذان سنی؟ نعم جی ہاں سمعنا الاذان ہم دونوں نے اذان سنی. أين صليتما کہاں تم دونوں نے نماز پڑھی؟ کہاں؟ صلینا فی المسجد مع الجماعة نماز پڑھی ہم دونوں نے نماز پڑھی مسجد میں جماعت کے ساتھ. حل تلوتم القرآن الکریم کیا تم لوگ دونوں نے تلاوت کی قرآن کریم کی؟ نعم جی ہاں تلونا القرآن الکریم ہم دونوں نے تلاوت کی قرآن کریم کی. ماذا شربتم فی الفطور کیا پیا تم نے ناشتے میں؟ کیا پیا تم دونوں نے ناشتے میں؟ شربنا لبنا ہم دونوں نے پیا دودھ. لبن اور نہ آ گیا تو ہم دونوں نے دودھ پیا ہو گیا ہم نے دودھ پیا. ماذا اکلتما اور کیا ہے جو تم دونوں نے کھایا؟ کیا کھایا تم دونوں نے؟ اکلنا خبزا و بیضا اور ہم نے انڈا اور روٹی کھائی. ہاں انڈا اور روٹی. حل لبثتما فی الطریق کیا کھیلا تم دونوں نے راستے میں؟ ما لعبنا فی الطریق نہیں کھیلا ہم لوگوں نے راستے میں. راستہ صحیح ہے. ہاں حل لعبتما فی الطریق کیا تم دونوں کھیلتے ہو راستے میں؟ تو ما لعبنا فی الطریق نہیں کھیلتے ہم لوگ ہاں راستے ہم میں. نہیں کھیلتے. ما لعبنا. حل رأیتما نعیما کیا تم دونوں نے دیکھا نعیمہ کو؟ ہاں نہیں. حل رأیتما نعیما ہاں کیا تم دونوں دیکھتے ہو نعیمہ کو. ٹھیک ہے کیا تم دونوں نے دیکھا نعیمہ ہاں کو؟ کیا تم دونوں نے دیکھا نعیمہ کو. ما رأینا نعیمہ نہیں دیکھا ہم لوگوں نے نعیمہ کو. ہاں نہیں ماں مانے نہیں پہلے ما رأینا ہاں ما رأینا نہیں دیکھا نہیں دیکھا. پہلے ماضی میں پہلے مضارع میں لا آ جاتا ہے لا کے معنی نہیں. ہاں یہ تھوڑا سا مار کے پہلے ماضی میں ماں معنی نہیں ہے اور پہلے مضارع میں لا کے معنی نہیں ہے. یقول سعید کہتا ہے ماما خالد و محمود فی الصباح اٹھتے ہیں خالد و محمود صبح میں جلدی. صبح جلدی. وتوضعنا وتوضأنا اور دونوں وضو کرتے ہیں. وذهبنا إلى المسجد اور جاتے ہیں مسجد کی طرف. وصلی الفجر الجماعة اور دونوں پڑھتے ہیں فجر جماعت کے ساتھ. وتلاو القرآن الکریم اور تلاوت کرتے ہیں وہ دونوں قرآن کریم کی. ثم رجع الى البیت پھر لوٹ آتے ہیں دونوں گھر کی طرف. وتناول فطور اور پھر تناول کرتے ہیں ناشتہ کھاتے ہیں. وآخذ الکتب اور اپنی کتابیں اٹھاتے ہیں. وجاء الى المدرسہ اور آ جاتے ہیں مدرسے کی طرف. صحیح ہے ماشاء اللہ. ترجم بالاردیہ. اب اردو میں ترجمہ کرنا ہے اس کا. ایک ایک جملہ کرتے جائیں کسی طرح سمجھیں. جہاں ٹوٹے پھوٹے ہی ہوگی تو ہم
آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ. الطالبانی ذهب الى المیدان. ہاں دونوں طلبہ ہاں جا رہے ہیں میدان کی طرف. ہاں دونوں طالب علم گئے میدان کی طرف. ٹھیک ہے خورشید بھائی. اب اگلا آپ کریں. وَلَعِبَ مَعَ الزُّمَلَاء. وَلَعِبَ مَعَ الزَّمَلَاء. لعیبہ کس کو کہتے ہیں؟ کھیلنے بولے نا بھائی. وہ دونوں نے کھیلا. ہاں ان دونوں نے کھیلا. آپس میں دوستوں کے ساتھ. مع الزملاء. مع کہتے ہیں ساتھ، زملاء کہتے ہیں دوستوں کے. اور لعیبہ بھی تو جنت کی حور کا نام ہے نا. خورشید بھائی سنتے رہتے ہیں لیکن ان کو یاد نہیں ہے. ارے وہ تو حمزہ والے مدنی مسجد میں بھی بار بار بتاتے ہیں لعیبہ. وہ تو حمزہ والے ہیں. نہیں یہی ہے. لام الف عین با اور گولتا. یہ لعیبہ کھیل اور لعیبہ کھیلنے والی، اسی سے ہی تو ہے لعیبہ سے. لعب مصدر ہے اور اس سے آگے سارے کھیلنے والے اسی سے بنیں گے کیونکہ وہ اور ایسی زبردست کھیلنے والی ہے اپنے شوروں کے ساتھ، دوسروں کے شوروں کے ساتھ نہیں. ثم رجع الى البيت. ہاں دونوں لوٹتے ہیں گھر کی طرف. ہاں واکل الطعام ونام. کھانا کھاتے ہیں. ہاں دونوں کھانا کھاتے ہیں. اور نہیں ونام. ونام النوم خیر، الصلاۃ خیر من النوم. ونام اور دونوں سو جاتے ہیں. پھر انا تو آگے ہے نا، اس سے پہلے ہے ونام یہ والا. اور وہ دونوں سو جاتے ہیں. کھانا کھاتے ہیں اور دونوں سو جاتے ہیں. انا و خالد. میں اور خالد. ہاں انا میں و خالد اور خالد. ذهبنا الى المسجد. جاتے ہیں مسجد کی طرف. ہاں ہم دونوں جاتے ہیں مسجد کی طرف. عشاء. اور نماز پڑھتے ہیں عشاء. ہاں ہم دونوں نماز پڑھتے ہیں عشاء. ہاں وہ سونے کے بعد بھی بہت سارے کام کر چکے ہیں آگے. ہاں پھر لوٹتے ہیں دونوں. یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم دونوں لوٹتے ہیں. رجعنا. ہاں این ذهبتما. کہاں جاتے ہو اے خالد اور حامد؟ نہیں کب جاتے ہو، کب تم لوٹتے ہو دونوں. رجع یرجع لوٹنا. تب تم لوٹتے ہو مدرسے سے. ہل رأیتم شاہد شاہدا. کیا تم دونوں نے دیکھا شاہد کو؟ ہاں سمجھ گئے. یہ لکھا حل مانا کیا. رأیتو دیکھا تم نے، تم دونوں نے. رأیتما شاہدن شاہد کو. اب عربی میں ترجمہ کرنا ہے. یہ تو خورشید بھائی کر لیں گے سارا. کیوں خورشید بھائی؟ میرے دو بھائی ہیں. میرے کے لیے کیا آتا ہے؟ نہیں میرے کے لیے ہم نے بتایا تھا نا یا لگتا ہے نا ہر حرف کے ساتھ. کتابی میری کتاب. اور لام جڑ جائے گا یا کے ساتھ تو ہو جائے گا لی اخوانی. اخوان دو بھائی. الف نون کے ساتھ دو بن جاتے ہیں. اخن ایک بھائی. لی اخن واحد میرا ایک بھائی. لی اختن واحدہ میری ایک بہن ہے. تو میرے دو بھائی ہیں تو کیا ہوگا خورشید بھائی؟ لی اخوانی. اخوانی. ہاں کل مسلم اخوا. سارے کے سارے مسلمان کیا ہیں؟ بھائی ہیں. یہ تبلیغ کے اندر بھی عربی میں اس طرح بیان کرتے ہیں. اس کا ترجمہ آپ نے کیا کرنا ہے، صرف جو وہ پورا 6-7 جملے بولے گا نا عربی، اس میں سے آپ نے 2-4 لفظ صرف پکڑنے سمجھنے اور اسی کو بتا دینا. پورا ایک ایک لفظ سمجھانا ضروری تھوڑی ہے. صرف فعل پکڑنے. خورشید بھائی کیا پکڑنا ہے؟ فعل کیا ہوتا ہے؟ کام. کہ یہ اس پورے 6-7 جملوں میں اس نے کام کی بات کیا بولی ہے، سمجھ رہے؟ تو وہ سمجھنا ہوتا ہے.
وہ سمجھ لیا آپ نے، اور وہ الفاظ سے ضرور آپ پھر اپنے لفظوں میں بھی سمجھا سکتے ہیں، وہی ترجمہ ہے۔ حضرت جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اے لوگوں لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں، تو اس میں اصل لفظ کیا ہے؟ تفلحون، کامیاب ہونا۔ تو اب آپ نے تفلحون پکڑ لیا، آپ نے وہیں سے اس کے 6-7 جملوں کا جب ترجمہ کیا تو آپ نے کامیابی کے کو اپنے الفاظوں میں سمجھا دیا۔ بات وہی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی نیا قصہ وہ نہیں سنا رہے گا، اور نئے قصے سنانے والے کام ہیں۔ آپ ترجمہ بھی کرنے، ترجم بھی لگ جائیں گے، ٹرانسلیٹر لگ جائیں گے تبلیغ میں۔ تو میرے 2 بھائی ہیں، لی اخوانی، ہاں آج وہ لی اخوان۔ اب اس میں اصل لفظ کیا ہے کہ بھائی اخوان، بھائی، 2 بھائی۔ ادھر سے آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اور لی ہو گیا میرے، اگر پورا ایک لفظ سمجھ آ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ کم از کم آپ وہ اگر تیز بھی بول رہے ہیں اور اس کی عربی اجمی بھی ہے تو فعل صرف پکڑ لیں۔ ہمارے علماء یہی کرتے ہیں، ساری عربی آتی ہوتی ہے لیکن وہ بولتے ایسے ٹیڑھے طریقے سے، خالص عربی نہیں بولتے، تو وہ فعل پکڑ کے ترجمہ کرتے جاتے ہیں اور بہترین ترجمہ کر دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں نا، آج وہ بازار گئے، آج کو کیا بولتے ہیں؟ الیوم۔ اب یہ لفظ آپ کو آنا چاہیے بھائی، الیوم، آج، سوقن، بازار، وہ بازار گئے، جانے کو کیا کہتے ہیں؟ ذہابا، تو دونوں گئے تو ذہابنا، تو ہم دونوں ہو جائے گا نا، آج وہ دونوں، ہاں ذہابہما، ہما وہ دونوں، الیوم ذہابہما الی السوق، بازار کی طرف گئے ہیں، بازار کو گئے ہیں وہ آج، سوقن، بازار، سوق، بازار، سوق کس کو کہتے ہیں؟ بازار کو، سین واو اور قوف نقطے والا۔ اب یہ لفظ سوقن آپ کو پتہ ہے، یاد ہے، تو آپ اس کے لفظ سے پکڑ لیں گے۔ اس نے بازار کی بات بولی ہے، ظاہر ہے بازار کے مال سے روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، مسجد کے مال میں جوڑا جاتا ہے، وہی بات سمجھانی ہے وہاں۔ ایک لفظ پکڑنا ہے۔ انہوں نے کتابیں اور کاپیاں خریدیں، اب خریدنے کو کیا کہتے ہیں؟ بس یہ لفظ آنا چاہیے، اشترا، ہاں اشترا یشتری، ٹھیک ہے، خریدنا۔ قرآن میں بھی یہ لفظ بہت دفعہ استعمال ہوا ہے کہ انہوں نے خرید لیا دنیا کو آخرت کے مقابلے میں، تو اشترا، واشتروا الضلالہ، انہوں نے ضلالت، گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، تو اشترا معنی ہے۔ تو اب انہوں نے کتابیں اور کاپیاں خریدیں، ہاں واشترا ہوتا ہے کہ اور خریدیں، ان دونوں نے، انہوں نے، دونوں ہو گیا، تو واشتراہما، ان دونوں نے خریدیں، کتبہ وقراسات، ہاں ٹھیک ہے، واشتراہما، ہاں واشتراہما الکتب والقراسات، اور کاپیاں۔ خالد اور شاہد، خالد و شاہد، کیا تم دونوں نے سبق یاد کر لیا؟ کیا کے لیے کیا آتا ہے؟ سوال کرنا، حل، یاد کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ حفظہ، حفظہ یحفظ، حل، تم دونوں کہہ رہے ہیں آپ، حل حفظتما درسا، ہاں حل حفظتما درسا، حل حفظتما درسا، یا خالد و شاہد حل حفظتما درسا، حفظتما، تما تم دونوں، کیا تم دونوں نے سبق یاد کر لیا؟ جی ہاں، نعم، نعم مانا جی ہاں، ہم نے سبق یاد کر لیا۔ خالد و شاہد حل حفظتما، حل حفظتما، ہاں حافظ ہوتا ہے نا، اسی سے حفظہ، حفظتما درسا، خالد و شاہد حل حفظتما درسا، کیا تم دونوں نے سبق یاد کر لیا؟ جی ہاں، نعم، نعم، ہاں جی ہاں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نعم، نعم، نحفظ درسا،
नहफ़िज़ु दरस, हम दोनों ने सबक याद किया। नाम नहफ़िज़ु नहफ़िज़ु दरसा। नहफ़िज़ु दरसा, नहफ़िज़ु यानी कि हम दोनों ने याद कर लिया। हम दोनों ने नहफ़िज़ु और उसे कापी में लिख लिया। नून से पता चल रहा है कि हम दोनों ने नहफ़िज़ु। नहफ़िज़ु दरसा, हाँ नहफ़िज़ु और ठीक है, और उसे कॉपी में लिख लिया, लिखने को कहते हैं कतबा। कतबा फी कुर्रासा, और उसे कॉपी में लिख दिया। और उसे कॉपी में लिख दिया। वक्तुबहु, वक्तुबहु फी वक्तुबहु फी कुर्रासा। वक्तुबहु फी कुर्रासा, वक्तुब और लिख लिया हो उसको, उसे कह रहे हैं ना वक्तुबहु। कॉपी में लिख लिया, कुर्रासा में लिख लिया। दर्स क्योंकि मुज़क्कर है, दरसुल। वक्तुबहु फी कुर्रासा, और उसे समझ गए। वहफ़ज़हु, और उसे समझ लिया। वहफ़ज़हु, हाफिज़ा यहफ़िज़ु होता है याद कर लिया, और समझ गए तो दूसरा लफ्ज़ है ना, समझ गए के लिए अलग लफ्ज़ है, ये तो याद कर लिया उसे। समझ गए के लिए क्या लफ्ज़ है? फ़हीमा यफ़हमु। हल फ़हिमत दरसा, फ़हीमा क्या तुम सबक समझ गए? फ़हीमा, फ़हीमा माना समझना। वफ़हमतुहु, वफ़हिमतुहु, और उसको समझ गए। इल्म फ़हमा, वफ़हमतुहु, और उसको समझ गए, और उसे समझ गए। वफ़हमतुहु। माज़ी के मुफ़रद गायब के सीगे के आखिर में, माज़ी का मुफ़रद गायब का सीगा ये होता है, ये वाला जो सबसे पहले माज़ी का मुफ़रद गायब, इसके आखिर में अलिफ का इजाफा कर देने से तस्निया का सीगा बन जाता है, यानी कि 2। ये वाला सीगा क्या होता है? फ़आला। जब इसी के आखिर में अलिफ बढ़ा देंगे तो 2 बन जाएगा, यानी कि फ़आला से फ़आला, सिर्फ अलिफ बढ़ा दिया तो 2 हो गए। 2 बनाने का तरीका बता रहे हैं। फ़आला पहला सीगा, अलिफ बढ़ा दिया, फ़आला, ऐसे ये हो गया, 2 बन गए। हाँ, ज़हाबा से जैसे ज़हाबा, वो एक मर्द गया, ज़हाबा वो 2 मर्द गए। कतबा उस एक मर्द ने लिखा, कतबा उन 2 मर्दों ने लिखा। अगर तस्निया मुज़क्कर मुखातब बनाना हो, तस्निया मुज़क्कर मुखातिब, ये वाला तस्निया मुज़क्कर मुखातिब, ये वाला सीगा, मुज़क्कर है, मुखातब है और तस्निया है 2, ये वाला अगर सीगा बनाना है ना, तो ता के बजाय तुमा लगा देंगे। भाई ये वाले सीगे में आता है पहले में फ़ाल था, तो ता की जगह तुमा कर देंगे, फ़ाल तुमा, 2 बन जाएगा। तुम दोनों, जैसे ज़हाबता से ज़हाब तुमा, तुम दोनों गए। कतबता से कतब तुमा, तुम दोनों ने लिखा। और अगर तुमा की बजाय ना लगा दें, ज़हाब तुमा है ना, तो हम क्या लगा दें? ज़हाब ना, तुमा की जगह ना लगा दें, आखिर में जो तुमा है ना उसकी जगह ना लगा दें, तो जमा मुतकल्लिम का सीगा बन जाएगा, तस्निया भी होगा ये, हम दोनों या हम सब, जमा भी बन जाएगा और तस्निया भी बन जाएगा, 2 के लिए भी और सब के लिए भी। जैसे ज़हाबना, हम दोनों गए, हम सब गए। कतबना, हम दोनों ने लिखा, हम सब ने लिखा। याद रहे कि तस्निया और जमा मुतकल्लिम, मुज़क्कर मुअन्नस सब के लिए एक ही सीगा इस्तेमाल होता है, ये तो हम शुरू से ही सीख चुके हैं बात, ठीक है ना। जमा और तस्निया मुतकल्लिम में सबके लिए होता है, ये समझ गए। चले भाई अब तजवीद पे आ जाए, तो इसी तजवीद पढ़ के फिर नूरानी कायदा पढ़ लेते हैं अपना। अब हमारी बात कहाँ तक आ गई थी? यहाँ पे हम हमजा के कायदे कर चुके थे। हाँ, अब अगले कायदे हमने शुरू करने हैं यहाँ से। हमारे पास तो ये किताब इसमें भी हैगा, इसमें सफ़ा आगे होगा बस। हमजा के बाद लाम अल के कवायद है, सबक नंबर है 25, सफ़ा नंबर हमारे पास तो 31 है, आपके पास हो सकता है आगे पीछे ही होगा बस, लेकिन लाम अल ही है, ठीक है। अल यानी कि
کہ لام کو اگلے حرف میں ملا کر یا ظاہر کر کے پڑھنے کا کیا نام ہے؟ یہ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا، جیسے کتابوں نے اس کو ہم کہتے ہیں الکتاب، یعنی کہ مخصوص خاص کتاب، اسپیشل بک۔ اب یہ کوئی عام بک نہیں ہے۔ جیسے قرآن کو القرآن الکریم کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ خاص کتاب ہے۔ صرف قرآن الکریم اگر آپ کہہ رہے ہیں قرآن الکریم تو الکریم ہو گیا، قرآن کے بعد الکریم آپ نے کہا تو کریم سے بھی الف لام جوڑ کے آپ نے اس کو عزت دے دی کہ بھائی خاص عزت والی کتاب ہے، یہ کوئی معمولی بک کتاب نہیں ہے، قرآن کریم نہیں ہے۔ یہ کہنا لفظی اور عربی قواعد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو درست نہیں ہے، لیکن القرآن الکریم کہنا بالکل صحیح ہے کہ اس کا تو ہر لفظ خاص ہے، الفرقان، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بالکل ایسا ہے۔ تو ال کے لام کو اگلے حرف میں ملا کر یا ظاہر کر کے پڑھنے کا کیا نام ہے؟ اسم کے شروع میں نا، کسی بھی چیز کے نام کے اندر ال کے لام کو اگلے حرف میں ملا کر پڑھنے کو ادغام اور ظاہر کر کے پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں۔ اگر ملا کر پڑھا تو وہ مدغم ہو گیا، یعنی کہ یہ لام اگلے حرف کے ساتھ جڑ گیا، اور اگر ظاہر کر کے پڑھا تو اس کو اظہار کہیں گے۔ اظہار کتنے حرفوں میں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں 14 حرفوں میں، کیونکہ کل 29 حروف ہیں عربی کے، ان میں سے 14 حرفوں میں ہوگا، جن کی انہوں نے ادھر آپ کو مکمل تفصیل بتا دی۔ ہاں یعنی کہ یہ حمزہ، با، غین، ہا، جیم، کاف، واو، خا، فا، عین، قاف، یا، میم، ہا، تو یہ کل کتنے ہیں؟ 14 حروف ہیں، جن کو انہوں نے ایک جملے میں جوڑ دیا۔ ہاں جملے میں ایسے جوڑ دیا کہ ابغی حجک، ہاں 14 ہو گئے نا؟ ہاں تو ہاں جیسے ابغی حجک وخف عقیمہ، تو ان میں یہ 14 حروف آ گئے۔ ان 14 حروف کے اندر اظہار کہتے ہیں کتنے حرفوں میں ہوگا؟ جب الف لام کے بعد یہ 14 حروف میں سے کوئی حرف ہوگا تو وہاں ظاہر کریں گے۔ جیسے دیکھیں القرآن، تو ال لام ظاہر ہو رہا ہے نا، ال کیونکہ اس کے بعد ان میں سے قاف آ رہا ہے۔ الکریم، کاف ڈنڈی والا آ گیا۔ حج کا یہ کاف ہے اس کے اندر بھی۔ اب دیکھیں ان نزیل، تو اب چونکہ لام کے بعد نون آ گیا، اب نون یہاں پر دیکھیں نہیں ہے تو مدغم ہو گیا، وہ ظاہر نہیں ہوا، لام ظاہر نہیں ہوا۔ النزیل، التنزیل، دیکھیں تا آ گیا، تا یہاں پہ نہیں ہے۔ اس طرح سے الآن، تو الف حمزہ آ گیا نا، حمزہ ہے نا ادھر شروع میں پہلا ہے، دیکھیں تو ال کا لام ظاہر ہو رہا ہے، تو لام وہیں پہ ظاہر ہوگا جدھر لام الف لام کے بعد یہ 14 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے گا، جیسے با آ گیا، با آ جائے، غین آ جائے، ہا آ جائے، جیم آ جائے۔ آپ جہاں مثال دیکھیں گے الآن، البرق، الہدا، ان کو حروف قمریہ کہتے ہیں۔ یہ حروف کیا ہیں؟ قمریہ، چاند والے حروف ہیں گویا۔ اور ادغام کتنے حرفوں میں ہوتا ہے؟ وہ ان کے علاوہ میں ہو جائے گا، 14 حرفوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے 14 کتنے ہو گئے؟ 28 کل۔ تو یہاں پر انہوں نے بڑی یا چھوٹی یا کو ہو سکتا ہے الگ کیا ہو، یعنی کہ وہ باقی حروف جو قمریہ کے سوائے، جیسے الشمس، الزیتون، الثواب، ایسے حرفوں کو حروف شمسیہ کہتے ہیں۔ اب الشمس میں دیکھیں لام نہیں پڑھا جا رہا، حمزہ شین کے اندر کیا ہو گیا؟ مدغم ہو گیا، داخل ہو گیا، لام نہیں پڑھا جا رہا۔ الزیتون میں لام نہیں پڑھا جا رہا، الثواب میں لام نہیں پڑھا جا رہا۔ اب کہتے ہیں فائدے کی بات یہ کہ فعل کے شروع یا درمیان میں جو لام ساکن ہو، کسی لفظ کا ایسا لفظ ہے جو فعل والا ہے، اس کے شروع میں یا درمیان میں جو لام ساکن ہو اس کو ہمیشہ ظاہر کر کے ہی پڑھیں گے۔ لام چونکہ ادھر کیا ہے؟ ساکن ہے۔ الشمس پڑھا نا تو لام نہیں پڑھا گیا، ہمارا لام نہیں پڑھا نا، وہ کیونکہ مدغم ہو گیا نا، تو یہ بات ہے۔ اب فعل کے شروع یا درمیان میں جو لام ساکن ہوگا نا اس کو ہمیشہ ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیں فل تقمہ، تو لام ظاہر ہو گیا، فل، لام کی آواز آ گئی۔
فالتقطه لام ظاہر ہو گیا، جعلنا لام ظاہر ہو گیا، قلنا لام ظاہر ہو گیا. یہ بات ہے، یہ قوانین ہوتے ہیں جو یاد رکھنے کے ہوتے ہیں. فعل کے شروع یا درمیان میں. ہاں، فعل کے شروع یا درمیان، یہ بات ہے. مطلب سکھا دیں گے. چلیں بھائی ہم نورانی قاعدے پہ آ جائیں، شروع کر لیں. ہماری تختی نمبر ہو گئی تھی جہاں تک اس کے آگے سے. تختی نمبر 11 تھی. 12 یا 12 11 تھی کیا؟ میں پورا نہیں پڑھا تھا. ہاں پورا نہیں پڑھا. ہم وہ آج پڑھیں گے نا پھر اس کو. چلیں شروع کریں بھائی. وہاں سے شروع کرنا ہے. یہ یہاں سے چلیں ہاں شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. زا جیم زبر زج، را زبر را، زج را، داد و پیش تن، زج را تن، دا زا زبر تز، قابضے کی، را زبر را، تز کی را، داد و پیش تن، تز کی را تن، میم سی. تذکرہ تن پڑھیں گے نا، آگے آئے اگر ہے تو پھر تذکرہ پڑھیں گے. تذکرہ وہ بھی پڑھوں. ٹھیک ہے صحیح ہے. سین پیش مس، فاضر فی، را زبر را، مس فی را، داد و پیش تن، مس فی را تن. آگے آئے مس فی را. میم پیش نہیں، میم پیش مو، میم پیش مو، حمزہ ساکن مو، صاد زبر سا، دال زبر دا، داد و پیش تن مو. مو ہاں میم حمزہ پیش مو، حمزہ پیش مو. مو، میم حمزہ پیش مو، پھر صاد زبر صاد، مو صاد. مقصداتن، مقصداتن. میم زبر ما، یا زبر یا، شین الف مد زبر شا، ما یشا، حمزہ پیش او، ما یشا، دوبارہ پڑھیں گے. میم زبر ما، یا زبر یا، شین حمزہ مد زبر ما یشا، حمزہ پیش او، ما یشا. حمزہ سین زیر اس، تا زبر تا، استا، تا زبر تا عین، تا عین زبر تا، استا تا، تا پیش تو، استا تا تو. شین ہا زبر شاہ، را دو زیر رن، شاہ رن. فا جیم زبر فج، را دو زیر رن، فج رن. قاف دال زبر قد، را دو زیر رن، قد رن. آپ پڑھو کون ہے نا. کاف کاف وا کھڑا زبر وا، نہیں کباؤ کو چھوڑ دو بس، صرف کاف. کاف کاف وا زبر کا، کاف کھڑا زبر کاف کھڑا زبر کا. کا، تا دو زبر تن، زکواتن، نہیں زکاتن. زکاتن. بہت سائلنٹ ہے. زکاتن. اچھا زا زبر زا، تا زبر کا، کاف کھڑا زبر کا، زکا، تا دو زبر تن، زکاتن، زکا. ابھی کر رہے ہیں نا خورشید بھائی. خورشید بھائی کریے. اچھا سا زبر سا، ہاں وا کھڑا زبر وا، واؤ کو ہٹا دیجیے. لام کھڑا زبر لا، سلا، سلا، تا دو زبر تن، سلاتن، سلا، سلاتن. سلاتن. اچھا بالی و با، لام جلی، بالی، گنجگی، ہے اجلی، ہاں ہاں ہے ہائے اجلی، ہاں کھڑی زیر، ہا کھڑے جی ہے نا، بالغی. بالغی ہی. میم میم دو مم، نو واپس نو، دو جو نو دو جو نین، نن، نین ممنون. میم ہا زبر مہ، پہ واپس سو، دال فا. فا فا واپس بو ہے نا، فا واپس بو نا، ہاں. دال محفوظین. ہاں. نوجرنی شین الف منجبر سا، حمزہ دو جبرن، نشان ہے نا. نساء.
نساء کڑی زیر رے ری رے رے را کڑا زیر رے رے مج رے یہ کیا ہاں ہے نا یہ ہاں خالی زبر ہا مجریہا زبر ہاں ری نہیں ہے، یہ مج رے ہا، یہ ایک ہی لفظ ہے جس کو رے پڑھنا ہے، ری نہیں پڑھنا ہے بس۔ مالا ہے اس کے اچھا پورے قرآن میں یہ ایک ہی لفظ ہے، مجریہا اور سورہ ہود میں آیا ہے یہ، ہے نا سورہ ہود میں آیا ہے، ہم خیال نہیں کیا پورا ہو ابھی پڑھا نہیں مج رے ہا مج رے ہا مج رے ہا بنی اسرائیل میں ہے نا، جی 15ویں پارے میں یہ 12 11 یا 12 سورہ ہود میں آیا ہے، 11 یا 12 پڑھا 12ویں سے بارے میں آیا ہے۔ زال حمزہ زال زبر از واو سب سے زبر وا جیم دو زبر جن از وا جن ٹھیک ہے، چلیے دوسری لائن بھی پڑھیں۔ حمزہ جیم زبر اج تا زبر تا تا دو زبر تن اج تا تن حمزہ حمزہ زیر نہیں تو حمزہ تو دے حمزہ تو زیر عین زبر آ میم دو پیش عام حمزہ عین زبر حمزہ عین زبر آ ہمارے دیکھیں نون زبر نا با دو زبر بن آ نا بن نا بن زا پا زبر واو واو زبر وا جیم زبر جیم دو زبر جیم دو زبر جن اب وا جن سب ایک آئیے الف یہاں لام سے حمزہ لام زبر لا پا نہیں، حمزہ لام زبر ال حمزہ لام زبر حمزہ لام زبر ال فا زبر فا الفا فا دو زبر بن فا الفا فن قاف را پیشکل قاف را پیشکل تا دو زبر تا نہیں ہے، نون دو نہیں زبر بھائی، حمزہ کھڑا زبر اچھا یہ بھی قاف را زبر قل ہاں، حمزہ کھڑا زبر خا آ قرآن دو زبر نن قرآنن الف الف نہیں، الف نہیں، حمزہ لام زبر ال ہے ہا زبر ہا ہاں میم میں ملا ہے، ہا میم زبر ہم الحم دال واو پیش دو واو نہیں ہے یار، دال حمزہ پیش دو دال پیش دو، دال پیش دو دال پیش دو الحمد 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 حمزہ حاضر ہی حمزہ حاضر دال یہ دال زیر دی اہدی نون زبرنا اہدینا واو لام زبر وا ول ول واو لام زبر ول فا زبر فا تا زبر فت ہاں، ول فت ہا پیشو ول فت ہو ول فت ہو واو لام زبر ول ول عین زبر عین صاد ول تو ہو گیا نا یہ، اب عین سواد، واو لام زبر ول عین صاد زبر اس ہاں را زیری ول اسری ہاں، ول اسری میم نون نہیں میم زیر می نون زبر نام نہیں، نون کے ساتھ یہ لام ہے، اچھا تو اس کا کیسے یہ الف ہٹا دیں گے الف کو نہیں چھوڑ جائیں آپ، میم میم زیر می نون لام نون لام زبر نل ہاں، من نل مینل مینل میم زیر می نون لام زبر نل مینل لام لام اب یہ- میم عین پیش مو ہاں، مینل مو سواد زیر سی را کھڑا زبر را سی را تا زیر تی سی را تی المن منل المن من المن من المو من مسیراتی المقصراتی من المؤسراتی من المقصراتی
اچھا یہ میں پڑھ لوں. میم زبر ما، ہاں عین لام زبر ال، معل، عین سین پیش اس، معل اس، راز ری، معل اس ری. میم زبر ما لام، میم لام زبر مل، مل. قاف زبر قا، قا. مل قا، راز ری، مل قا ری. عین زبر آ، تا پیش تو، مل قاری آتو. واو زبر و، حمزہ زیر ای، و ای، زال زبر زا، و ای زا، زال لام، و ای زل. میم واو پیش پہ، مو. میم میم واو زبر زبر مو. مو، و ای زل مو. مو. حمزہ الٹا پیش او، او. دال زبر دا، دا. تا پیش تو، و ای زل مو او دتو. یا نون زبر ین، زاد پیش زو، را لام پیش رول، ین زورل. میم را زبر مر، حمزہ پیش او، مر او، ین زورل مر او. جی ہاں دونوں ساکن ہیں، دونوں ہٹا دینا ہے. اس کو زا کو لام سے، یہ جس پہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا. یہ ملائے گا نا، یہ کو اس کو یہ ملا رہا ہے. دیکھیے ملانے کے لیے یہ نشان لگا ہوا ہاں. ہے، اس لیے اس کو ملا رہے ہیں. یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ الف ہے، یہ بھی الف ہے. حضرت ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 15واں پارہ سورہ کہف، 18ویں سورت، اس کا رکوع نمبر 5 اور 6، آیت نمبر 32. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے ان دو آدمیوں کی مثال واقعہ بیان کیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ عطا کر رکھے تھے. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی تھی اور ہم نے ان کے درمیان کھیتی اگا رکھی تھی. کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا. یہ دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے اور ان کی پیداوار میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہوتی، اور دونوں باغات کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی. وکان لہ ثمر، اور اس باغ والے شخص کے پاس کثرت سے میوہ جاتے. فقال لصاحبہ وهو يحاوره انا اکثر منک مالا واعز نفرا. پھر ایک دن باتوں ہی باتوں میں اس باغ والے نے اپنے مومن ساتھی سے کہا، میں تو تجھ سے مال و دولت میں زیادہ ہوں اور افرادی قوت بھی زیادہ رکھتا ہوں. ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسہ، یہ کہتے ہوئے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، وہ کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا. وما اظن الساعة قائمة، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی. ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اور اگر بالفعل میں اپنے پروردگار کی طرف سے لوٹا بھی دیا گیا تو وہاں میں ضرور اس باغ سے بہت ہی بہتر جگہ پاؤں گا. قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب، اس کے مومن ساتھی نے گفتگو کے درمیان اس سے کہا، کیا تو اس اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے جس نے تجھے پہلے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا. لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، اور کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر تو اپنے باغ میں داخل ہوتے وہ یہ کہتا اللہ نے جو چاہا وہی ہوا ہے. ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کو کوئی قوت حاصل نہیں ہے، اگرچہ تو تو مجھے مال و دولت، مال و اولاد میں اپنے سے کمتر ہی سمجھتا ہوں، میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں اور تم بھی ایسے ہو گویا. فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، عین ممکن ہے کہ میرا رب تو مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس تیرے باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، جس سے وہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے. أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا اس باغ کا پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے. فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، پھر تو اسے کبھی نکال بھی نہ سکے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ، اور آخر کار اس باغ کے پھلوں کو آفت کے ذریعے گھیر لیا گیا اور وہ اس باغ پر جو خرچ کر چکا تھا اس پر ہاتھ ملتے رہ گیا. ما انفق فیہا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ انگوروں کا باغ اپنی چھتریوں کے بل پر گر پڑا تھا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ
بربی احد، اور وہ افسوس سے کہنے لگا کاش میں اپنے حقیقی پروردگار کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرتا۔ ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان منتصرا، اور اللہ کے علاوہ کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کافر کی مدد کرتی اور نہ ہی وہ خود اس آفت کا مقابلہ کر سکا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مکمل اختیار صرف اللہ برحق ہی کو ہے۔ وہ خیر ثوابا و خیر عقبا، وہی بہتر بدلہ دینے والا، اچھا انجام دکھانے والا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے کہ وہ اس پانی کی مانند ہے جو ہم آسمان سے نازل فرماتے ہیں، پھر اس سے زمین پر مختلف قسم کا گہنا سبزہ اگتا ہے، پھر وہ سبزہ خشک ہو کر گھاس بن جاتا ہے۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، جسے ہوائیں ادھر سے ادھر اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ وہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور ہمیشہ باقی رہنے والی تو صرف نیکیاں ہی ہیں، اور جو ثواب اور اجر کی امید کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں سب سے بہتر ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جیسے ہم پہاڑوں کو ہوا میں چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف چٹیل میدان دیکھیں گے، ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور اگلے پچھلے تمام لوگ آپ کے پروردگار کے سامنے صفیں باندھتے ہوئے پیش کیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اللہ فرمائے گا بلا شبہ تم ہمارے پاس اسی طرح ہی آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، جبکہ تم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجرمین کو دیکھیں گے کہ وہ اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدقسمتی، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ ہی کوئی بڑی، بلکہ ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور انہوں نے جو بھی اعمال کیے ہوں گے سب کو اپنے سامنے لکھا ہوا موجود پائیں گے، اور آپ کا پروردگار کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔